بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت صہیب، ان کو رومی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں رومی نہیں تھے بلکہ یہ خالصتاً عربی النسل تھے۔ اب ان کو رومی کیوں کہا جاتا ہے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام سنان بن مالک تھا، اور ان کے والد قبیلہ بنو نمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اور ان کے جو والد تھے کسریٰ ایران، شاہ ایران کی جانب سے ابواللہ ایک جگہ ہے بصرہ کے اندر، وہاں کے یہ گورنر تھے۔ پیدا ہوئے 5 سال کے ہوئے تو یہ اظہر اللون، سبحان اللہ، ان کا رنگ چمکیلا تھا، اور احمر الشعر، بال جو تھے سرخ سیاہی میل تھے، سرخی کی طرف مائل تھے، اور یہ اپنے والد کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ اپنے خادموں کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے سنی، عراق کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں پر سیر و تفریح کے لیے گئیں، تو وہاں پر اچانک رومیوں کے ایک دستہ نے حملہ کر دیا، اور حراس جو تھے وہاں کے چوکیدار تھے ان کو قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے مال اور ان کے جو بچے تھے ان کو لے کر وہ چلے گئے۔ ان بچوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو جا کر روم کی منڈی میں جہاں پر بیع شرا ہوتی تھی غلاموں کو، ان کو بھی غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان ہزاروں غلاموں میں ہونے لگا جو روم کے محلات کے اندر رہتے تھے اور ان کی خدمت وغیرہ کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں پلے بڑھے، اور ان کو یہ موقع ملا کہ رومیوں کی انہوں نے پوری تحقیق کی، ان کی تہ تک پہنچے کہ ان کے اندر کون کون سے منکرات ہیں، کون کون سے ایسے فواحش ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اب جب انہوں نے اس کو دیکھا، اس معاشرے کو دیکھا، تو ان کو اس معاشرے سے نفرت ہونے لگی کہ وہاں پر تو مظالم ہیں، تاریکی ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے غریبوں کے اوپر، تو نفرت ہونے لگی۔ اور پھر ان کو یہ بات بھی نہیں بھولتی تھی کہ یہ خالصتاً عربی النسل ہے، ابناء الصحراء میں سے ہیں، یہ رومی نہیں ہیں، اور ہر وقت یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں ان کو موقع ملے اور یہ جا کر اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے جا کر ملیں۔ اور اب چونکہ یہ یہاں ہی آ کر پلے تو عربی بالکل ہی بھول گئے تھے، یا قریب تھے کہ وہ بھول جاتے۔ اب یہ غلام در غلام، غلام در غلام، کبھی کس آقا کی خدمت میں، کبھی کسی آقا کی خدمت میں منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک عیسائی راہب آیا، کاہن آیا، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس آقا کو کہا، لقد اطل زمان، لقد اطل زمان یخرج فیہ فی جزیرۃ العرب من مکہ نبی یصدق رسالۃ عیسیٰ ابن مریم ویخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس نے کہا اب وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جب جزیرہ عرب کے ایک شہر مکہ مکرمہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہوں گے، یصدق رسالت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کی تصدیق کریں گے، وَيُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو ظلم و ستم کی تاریکیوں سے نکالیں گے، نور کی طرف، ہدایت کی طرف نکالیں گے۔ اب انہوں نے یہ بات اپنے سینے کی تختی کے اوپر لکھ لی۔ اب ان کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ انہوں نے تبدیل کر لیا۔ اب بصرہ کی جانے کی بجائے اب ان کی پوری کوشش یہ تھی جب بھی ان کو موقع ملے گا تو یہ ام القریٰ پہنچیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ چنانچہ ان کو ایک مرتبہ موقع ملا تو انہوں نے غلامیوں کی زنجیروں کو توڑ کر انہوں نے ہجرت کی اور آ کر مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہو گئے۔
یہاں پر مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے عبداللہ بن جدعان، ان کو انہوں نے حلیف بنا لیا، پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے اندر بے پناہ درجے کی برکت عطا فرمائی، تجارت میں یہ مالدار ہو گئے، لیکن ان کے ذہن کے اندر وہ راہب کی جو بات تھی نا وہ بھولتی نہیں تھی۔ عیسائی نے جو بات کہی تھی کہ لقد اتى الله زمان يخرج فيه من جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى ابن مریم ويخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اب یہ سوچتے رہتے تھے کہ وہ زمانہ کب آئے گا جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوں گے، سوچتے رہتے تھے۔ اب ایک مرتبہ یہ اپنی تجارت سے واپس آئے تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اپنی خالقیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی شہنشاہیت میں، اپنی مالکیت میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ، ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں، افعال میں شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو عدل کی ترغیب دیتا ہے، احسان کی ترغیب دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے اور فواحش سے منع کرتا ہے۔ تو یہ خوشی سے پوچھنے لگے، یہ وہی شخص ہے جس کو لوگ امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل یہ وہی شخص ہے جس کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھنے لگے کہ میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں، میری ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دار ہے، گھر ہے، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن حاضرہ ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی قریشی تمہیں دیکھنے نہ پائے۔ اگر کسی قریشی نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر وہ آپ کو سخت سے سخت ایذائیں پہنچائیں گے، اور آپ یہاں پر غریب الوطن ہو، لا عصبیت لک، آپ کا یہاں کوئی حامی و ناصر نہیں ہے تحمیہ کا جو آپ کی حفاظت کرے۔ اگر قریش کے لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر آپ کا یہاں کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ آپ ذرا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا کہ کسی آدمی کی آپ کے اوپر نظر نہ پڑے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے پہنچے۔ جب پہنچے ہیں دار ارقم پر، وہاں پر دروازے کے اوپر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے عمار، ما ترید، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کر دیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمار نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے، چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ دونوں بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے، ادب کے ساتھ جا کر سامنے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات میں ایک، صفات میں ایک، اور اسی طریقے سے ربوبیت میں، شہنشاہیت میں، خالقیت میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے عدل اور احسان کی ترغیب دیتا ہوں، اور فواحش اور منکرات سے منع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دونوں نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ہو گئے دونوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے اثرات جی ٹپکنے لگے، ظاہر ہونے لگے، اور دل ایمان سے منور ہو گئے۔ اب دل کے اندر ایمان کا نور آ چکا ہے، دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ اب جب رات خوب تاریک ہو گئی تو یہ دونوں چلے اپنے اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اب زمانہ گزرتا گیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا،
تو اب لوگ ان کو بہت زیادہ ستانے لگے، ایذائیں پہنچانے لگے، بہت زیادہ ستایا جاتا۔ انہی ایذاؤں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروں گا، لیکن ان کے اس ارادے کا قریش مکہ کو علم ہو گیا۔ جیسے ہی قریش مکہ کو علم ہوا تو انہوں نے ان کے اوپر نگران مقرر کر دیے، اور ہر وقت وہ نگرانی کرتے رہتے تھے، کڑی نظر رکھتے تھے کہ کہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نہ چلے جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ان کی پوری توجہ حتیٰ یتحین الفرصۃ للحاق بہما، ہر وقت فرصت کی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مجھے موقع ملے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ اب انہوں نے کہا کہ موقع تو نہیں مل رہا، اب کوئی ہیلا ہی کرنا پڑے گا، بہانہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک رات تھی باردہ، سخت سرد رات تھی، جی سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا یہ کیا کہ قضائے حاجت کے لیے دور چلے جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر دور چلے جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ ان کو جی کیا ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ان کے اوپر نگران تھے وہ کہنے لگے طیبوا نفسا، خوش ہو جاؤ، واللات والعزی، لات اور عزیٰ نے شغلاہ ببطنہ، لات اور عزیٰ نے اس کو دست کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تم آرام کے ساتھ سو جاؤ، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سو گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، اپنے جو انہوں نے تیر تھے وہ بھی اپنے ساتھ اٹھائے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، تیزی سے گھوڑے کو بھگا دیا۔ اب تھوڑا ہی انہوں نے سفر کیا تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو پتہ چلا کہ حضرت صہیب تو یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے دوڑا دیے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ دشمن جو ہے وہ میرے بالکل قریب آ چکا ہے، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مکان کے اوپر چلے گئے، ایک اونچی جگہ پر ٹیلے کے اوپر چلے گئے، اور وہاں جا کر ترکش سے تیر نکال کر اپنے سامنے بکھیر دیے، اور پھر اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، واللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، انی من ارم الناس واحکمہم اصابہ، انی من ارم الناس واحکمہم اصابہ، میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں، اور ایسا تیر انداز ہوں کہ جب بھی تیر لگاتا ہوں تو وہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، جس نشانے پہ ماروں گا وہیں جا کر میرا تیر لگے گا۔ اور فرمایا تم یہ نہ سمجھنا وَوَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ، تم میرے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو، جب تک ایک تیر بھی میرے پاس باقی ہے نا تو تم میرے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں جب یہ میرے تیر ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا کروں گا، اضربکم بسیفی، اپنی اس تلوار کے ذریعے سے تمہارے ساتھ قتال کروں گا، لڑتا رہوں گا، جب تک اس تلوار کی قبضہ بھی، مٹھی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی نا، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا، جب شہید ہو جاؤں گا پھر جو تم نے کرنا ہے کر لینا، لیکن اس سے پہلے تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، اور ایسا کرو گے تو تم بہت اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے واللہ لا ندعوک حتی تفوز منا بنفسک و مالک، اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی جان بچا کر بھی ہم سے چلے جائیں اور اپنا مال بھی لے کر آپ چلے جائیں۔ آپ آئے تھے آتیتا مکہ تسعلوکا، جب آپ مکہ میں آئے تھے تو آپ ایک غریب آدمی تھے، آپ کے پاس اس وقت مال و دولت نہیں تھی، آپ نے اب یہاں پہ آپ اغنیتا ما بلغتا، آپ یہاں پہ مالدار ہو گئے، آپ کے پاس کافی مال و دولت آ گئی ہے، اب ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے، آپ بھی جائیں اور مال و دولت بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، مال چاہتے ہو، کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ میرا راستہ چھوڑ دو گے اگر میں تمہیں مال کا بتا دوں؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میرے گھر کے اندر فلاں جگہ پہ یہ سارا کا سارا میرا مال پڑا ہوا ہے، سونا بھی پڑا ہوا ہے، چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ دراہم اور دنانیر بھی موجود ہیں، سکے بھی موجود ہیں، جاؤ وہاں سے لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، خوشی خوشی اب روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ جب راستے کے اندر تھکاوٹ ہوتی، پھر حضور کے زیارت کی شوق ان کے اس تھکاوٹ کو نشاط کے اندر تبدیل کر دیتی تھی۔ اب یہ چلتے چلتے قباء کے اندر پہنچے، حضور نے دیکھا صہیب آ گئے، حضور مسکرا پڑے، حضور نے اہلاً سہلاً مرحبا فرمایا اور اپنے سینے سے لگایا حضرت صہیب کو اور کہنے لگے رابح بیعک یا ابا یحییٰ، رابح بیعک یا ابا یحییٰ، رابح بیعک یا ابا یحییٰ۔ اے ابو یحییٰ آپ نے نفع کی تجارت کی، اے ابو یحییٰ آپ نے نفع کی تجارت کی ہے، اے ابو یحییٰ آپ نے نفع کی تجارت کی ہے۔ تو عرض کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے تو کوئی آدمی بھی آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے، یہ جو میں نے بے کی ہے، میری اس بے کی خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ہر روز ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے جس سے ہمارے ایمان کے اندر مزید ترقی ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، اپنی جان کو کھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مؤمنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو، قیمت پر ان کے لیے بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، میرے محترم دوستو، خریدار کون؟ خریدار رب العزت، خریدار اللہ تعالیٰ، اور بیچنے والے کون؟ بیچنے والے مسلمان مجاہدین ہیں۔ اور فرمایا اب عوض کیا ملے گا؟ عوض تمہیں جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون مارتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، کہ جو بھی اللہ کے راستہ کے اندر اپنی جان کی بازی لگائے گا، اپنے مال کو قربان کرے گا، خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گے، جنت عطا فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہیں۔ اور فرمایا یہ تمہاری تحریر کہاں موجود؟ یہ تحریر موجود سابقہ آسمانی تمام کتابوں کے اندر موجود، یہ تحریر، یہ سکھ قرآن میں بھی موجود، یہ انجیل میں بھی موجود، یہ تورات کے اندر بھی یہ تحریر جو ہے نا موجود ہے۔ وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ حقاً سچا وعدہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ، بتاؤ کوئی اللہ سے زیادہ بھی کوئی عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا عہد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، تم خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ سے جو تم نے سودا کیا، اپنی جانوں کو کھپا دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، یہ اللہ سے تم بے کر رہے ہو، ایک قسم صورت بے کی ہے، تم بائے ہو، خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا تمہیں اس کا عوض کیا ملے گا؟ اس کا عوض تمہیں جنت ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ صف میں، انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کریں گے۔